شہر کے سب سے امیر اور بااثر خاندانوں میں سے ایک ملک خاندان تھا۔ ان کا شاندار بنگلہ شہر کے پرسکون علاقے میں واقع تھا۔ گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، مگر اس گھر کی اصل دولت ان کی محبت اور وہ ایک دوسرے کے لیے عزت تھی۔ سکندر ملک شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ان کی اہلیہ صاحبہ بیگم نہایت شریف اور نرم مزاج خاتون تھی۔ ان کی دو اولادیں تھیں، بڑی بیٹی مہر فاطمہ جس کی عمر 24 سال تھی اور جس نے ماسٹرز مکمل کر لیا تھا، اور چھوٹا بیٹا عمر ملک جو اب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مہر اس گھر کی آنکھوں کا تارا تھی، سفید رنگت، گھنے سیاہ بال، گہری بھوری آنکھیں اور نہایت پروقار شخصیت۔ دولت کا بے وجود اس کے اندر تکبر کا ذرہ بھر بھی اثر نہ تھا۔ گھر کے ملازموں تک اس کی نرمی اور حسن اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ملک خاندانوں کو دوسرا حصہ اس کا تائجی کریم ملک کا تھا۔ کریم ملک اور ان کی اہلیہ فرزانہ بیگم کے دو بچے تھے، بڑا بیٹا زارون ملک جو بچپن سے مہر کی منگیتر تھا اور چھوٹی بیٹی مہم ملک۔ تیسرا گھر چاچی جاوید ملک کا تھا۔ جاوید ملک کی اہلیہ نصرت بیگم اور ان کی اکلوتی بیٹی ہینا ملک تھی۔ پورا خاندان ایک دوسرے کے قریب رہتا تھا۔ ہر عید، ہر خوشی، ہر غم سب مل کر مناتے تھے۔ لیکن ایک دل تھا جو بچپن سے حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ دل ہینا کا تھا۔ بچپن سے اسے زارون پسند تھا، مگر جب بھی وہ زارون کو دیکھتی اس کی نگاہ صرف مہر پر ٹکتی، اور جب گھر والے محبت سے کہتے مہر اور زارون کی شادی تو بچپن ہی میں طے ہو چکی ہے، تو ہینا کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں مٹ جاتی۔ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر وہ اکثر آئینے میں دیکھتی اور دھیرے سے کہتی، ہر چیز مہر کو ہی کیوں ملتی ہے، دولت بھی، محبت بھی اور زارون بھی۔ اس کی آنکھوں میں جلن اور گزرتے دن کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام ملک ہاؤس میں سب لوگ اکٹھا تھے۔ ڈرائنگ روم ہنسی اور گفتگو سے گونج رہا تھا۔ فرزانہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، اب مہر نے تعلیم بھی مکمل کر لی ہے، میرا خیال ہے اب نکاح کی تاریخ طے کر لینی چاہیے۔ صبیحہ بیگم نے پیار سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، ہمیں بھی اسی دن کا انتظار تھا۔ مہر شرم سے نظریں جھکا گئی۔ زارون نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ منظر ہینا سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے غصے میں میز پر رکھا گلدان زمین پر دے مارا۔ میں یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی سہیلی ثنا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ثنا نے حیرانی سے پوچھا، ہینا تم کیا کرنے والی ہو؟ ہینا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، وہی جس کے بعد زارون ہمیشہ کے لیے مہر سے نفرت کرنے لگے گا۔ ثنا گھبرا گئی، مگر اگر اب بات الٹ گئی تو؟ ہینا سرد لہجے میں بولی، نہیں الٹے گی، اس بار مہر کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کسی کے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو۔ ہینا کے ہونٹوں پر مکار مسکراہٹ ابھر آئی، فیصل، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ فیصل وہی لڑکا تھا جو کالج کے زمانے سے ہینا کو پسند کرتا تھا اور اس کی ہر بات بنا سوچے مان لیتا تھا۔ ہینا نے دھیرے دھیرے اسے اپنے پورا منصوبہ سمجھایا اور اس رات ایک ایسی سازش تیار ہوئی جو صرف مہر کی منگنی ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ ملک ہاؤس میں ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پوری حویلی رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دی گئی تھی۔ رشتہ داروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ صبیحہ بیگم اپنی بیٹی کو زور جوڑوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ فرزانہ بیگم مہمانوں کی فہرست تیار کر رہی تھی۔ مہر اپنے کمرے میں بیٹھی نکاح کا کارڈ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ زارون نے اس کی کبھی محبت کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن بچپن سے تھے رشتے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک عزت اور اپنائیت ضرور تھی۔ اسی وقت ہینا کمرے میں داخل ہوئی۔ مہر مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، آؤ ہینا، دیکھو میرا جوڑا کیسا لگ رہا ہے۔ ہینا نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جوڑا دیکھا اور بولی، بہت خوبصورت ہے، اللہ بری نظر سے بچائے۔ مگر اس کے دل میں حسد کی آگ اور تیز ہو چکی تھی۔
کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے موبائل نکالا اور فیصل کو فون کیا۔ کل رات 12 بجے سب سو جائیں گے، میں تمہیں پچھلے دروازے سے اندر لے آؤں گی۔ فیصل ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ ہینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ صرف ویسا ہی کرنا جیسا میں نے کہا۔ اس کے بعد مہر کی شادی ٹوٹ جائے گی اور زارون صرف میرا ہوگا۔ فیصل نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ ہینا سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ دوسری طرف شہر کے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ڈی ایس پی ارحم خان اپنے دفتر میں بیٹھا ایک اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ارحم کی عمر 29 سال تھی، لمبا قد، مضبوط شخصیت اور چہرے پر ایک عجیب سا وقار۔ شہر میں اس کی پہچان ایک ایماندار اور بے خوف پولیس آفیسر کا طور پر تھی۔ اس کے والد سلمان خان ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور والدہ شگفتہ بیگم اسکول پرنسپل رہ چکی تھی۔ چھوٹی بہن ارج خان MBBS کے آخری سال میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اسی وقت سلمان کے فون میں آیا، بیٹا کل شام ملک ہاؤس میں نکاح کی دعوت ہے، یاد ہے نا؟ ارحم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی ابو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ سلمان خان اور سکندر ملک پرانے دوست تھے، اسی وجہ سے ارحم کا پورا خاندان بھی اس نکاح میں موجود تھا۔ ارحم کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ دعوت اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ اگلی رات گہری گاڑی نے بھرا بجائے گا۔ پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہینا آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلی اور پیچھے دروازے کا تالا کھول دیا۔ چند لمحوں بعد فیصل دیوار پھاند کر اندر آ گیا۔ ہینا نے دھیمی آواز میں کہا، یاد رکھنا، سیدھا مہر کے کمرے میں جانا، میں باقی سب سنبھال لوں گی۔ فیصل گھبرایا ہوا تھا، مگر اگر وہ چیخ پڑی تو؟ میں اسی کا انتظام کر چکی ہوں۔ مہر اس وقت اپنے کمرے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ جائے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید حورین یا امی ہوں گی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ کون ہیں؟ فیصل نے فوراً کہا، مہر صاحبہ، میری بات سنیے۔ مگر مہر نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی اور اسی دوران ہینا باہر سے آئی اور زور زور سے دروازہ دھکا دے کر بند کر دیا۔ پھر وہ پوری حویلی میں چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، مہر کے کمرے میں کوئی غیر مرد ہے۔ اس کی چیخ سنتے ہی پورا گھر جاگ اٹھا۔ سکندر ملک، کریم ملک، جاوید ملک، زارون اور گھر کے تمام افراد دوڑتے ہوئے اوپر آئے۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر مہر خوف سے ایک کونے میں کھڑی تھی، جبکہ فیصل دوسری طرف پریشان کھڑا تھا۔ مہر زور زور سے کہہ رہی تھی، میں انہیں نہیں جانتی، واللہ میں انہیں نہیں جانتی۔ لیکن ہینا فوراً روتی ہوئی بولی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آدھی رات کو خود اس لڑکے کو کمرے میں لے آئی تھی۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زارون نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مہر کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ اعتبار جاگا شک نظر آیا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو رکنے کے نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی، ابو، اللہ کی قسم، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم یہ میرے کمرے میں کہاں سے آ گیا۔ مگر اس وقت کسی کے چہرے پر یقین نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہینا جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولی، چاچو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے سب کو بلایا۔ صبیحہ بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہینا بیٹا، اچھی طرح سوچ کر بولو، میں جھوٹ کیوں بولوں گی چاچی؟ مہر ٹوٹ کر اپنی والدہ کے گلے لگ گئی۔ امی، میری بات پر یقین کیجیے۔ صبیحہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچ کیا ہے۔ زارون دھیرے دھیرے فیصل کے پاس گیا اور اس غصے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ فیصل گھبرا گیا۔ اس کی نظر ہینا پر پڑی۔ ہینا نے دھیرے سے اپنی گردن ہلا کر اسے دھمکا دی۔ فیصل خاموش ہو گیا۔ زارون نے زور سے اسے دھکا دیا، جواب دو۔
فیصل نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، میں خود آیا تھا۔ مہر زور سے چیخ اٹھی، نہیں یہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اب کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ کریم ملک غصے میں بولا، راشد، میرا مطلب سکندر، آج کے بعد یہ رشتہ ممکن نہیں۔ فرزانہ بیگم نے بھی افسوس سے سر جھکا لیا۔ سکندر ملک کے چہرے زرد پڑ گیا۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی جان، میری بیٹی بے گناہ ہے۔ مگر کریم ملک نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہاں، اپنے بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ یہ سنتے ہی مہر کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون، تم تو مجھ سے بچپن سے جانتے ہو، کیا تمہیں بھی میری بات پر یقین نہیں؟ زارون کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر یقین نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مہر، جس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ الفاظ مہر کے لیے کسی تیز سے کم نہ تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی پوری دنیا اس کے سامنے بکھر گئی ہو۔ اسی دوران حویلی کے باہر پولیس کی ایک سیاہ گاڑی آ کر کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی سے ایک لمبا قد پروقار نوجوان پولیس آفیسر اترا۔ سیاہ یونیفارم، کندھوں پر ڈی ایس پی کا بیجز اور چہرے پر سنجیدگی۔ یہ ڈی ایس پی ارحم خان تھا۔ وہ اصل میں نکاح کی دعوت کے لیے آیا تھا، لیکن باہر سے ہی گھر کا ہنگامہ دیکھ کر اندر چلا آیا۔ السلام علیکم۔ سب نے بے دردی سے جواب دیا۔ ارحم نے کمرے کا معاملہ دیکھا، ایک طرف روتی ہوئی مہر، دوسری طرف خوفزدہ فیصل اور تیسری طرف آنسو میں ڈوبا ہوا پورا خاندان۔ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ کریم ملک نے غصے میں ساری بات سنا دی۔ ارحم نے بغیر کسی رائے دیے فیصل کی طرف دیکھا، پھر مہر کی طرف۔ مہر کی آنکھوں میں لال ہو چکی تھی۔ وہ صرف اتنا کہہ رہی تھی، میں بے گناہ ہوں۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پولیس کی نوکری نے اسے چہرے پڑھنا سکھا دیا تھا۔ اسے مہر کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا، مگر جھوٹ کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آیا۔ ارحم دھیرے سے فیصل کا قریب آ گیا اور سخت لہجے میں بولا، سچ بولو۔ فیصل خاموش رہا۔ ارحم نے پھر کہا، یاد رکھنا، پولیس سے جھوٹ بولنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ فیصل کا ماتھے پر پسینے آ گئے، مگر ہینا کی دھمکی اس کے ذہن میں گھومتی رہی تھی۔ وہ پھر بھی خاموش رہا اور دھیرے سے کہا، یہی لڑکی نے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ اسی نے مجھے بلایا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے پیار کرتی ہوں، ہم دونوں بھاگ جائیں گے، اسی نے ہی بلایا تھا۔ پھر یہ پورا ہو گیا اس سب۔ ارحم نے گہری سانس لی اور سب کی طرف دیکھ کر کہا، صرف ایک منظر دیکھ لینے کسی کو مجرم ثابت نہیں کرتا۔ تحقیقات کا بغیر فیصلہ کرنا انصاف نہیں۔ لیکن کریم ملک نے غصے میں جواب دیا، ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے زارون کا ہاتھ پکڑ کر اور کہا، بیٹا چلو۔ زارون نے آخری بار مہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مڑ کر چلا گیا۔ مہر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، میرا یقین اتنا کمزور تھا۔ ارحم نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار اس معصوم لڑکی کے لیے گہری ہمدردی پیدا ہوئی، اور اسی لمحے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف مہر کی تقدیر ہی نہیں بلکہ پورے ملک خاندان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایسی خاموشی تھی کہ ہر شخص کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ مہر زمین پر بیٹھی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ربیہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مگر ان کے اپنے آنسو بھی رک نہیں رہے تھے۔ کریم ملک اپنے گھر والوں کے ساتھ حویلی سے نکل چکے تھے۔ زارون ایک مرتبہ مڑ کر مہر کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن فرزانہ بیگم اسے ساتھ لے گئی۔ چند لمحوں میں وہ لوگ بھی چلے گئے۔ حویلی جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے جگمگا رہی تھی، اب ماتم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سکندر ملک لرزتے قدم سے صوفے پر بیٹھ گئے۔
انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولے، یا اللہ، میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر اس کی قسمت میں یہ رسوائی کیوں لکھی؟ صبیحہ بیگم بھی رو پڑی، ہم نے اپنی بیٹی کو حرام اور حلال کا فرق سکھا کر پالا ہے، پھر بھی لوگ اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا گئے؟ سکندر ملک نے مہر کی طرف دیکھا۔ ان کی بیٹی صرف جھکے رو رہی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بولے، اب میری بیٹی سے نکاح کون کرے گا؟ کون یقین کرے گا کہ اس کی پاکیزگی پر؟ لوگ تو بس الزام دیکھتے ہیں، سچ نہیں دیکھتے۔ ان کی آواز بھر آئی، آج میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ پورے کمرے میں صرف رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس وقت ڈی سی پی ارحم خان خاموش یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے گناہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے سکندر ملک کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ ان کی طرف قدم بڑھائے۔ سب کی نگاہیں اس پر ٹک گئی۔ ارحم نے نہایت پروقار لہجے میں کہا، اگر آپ اجازت دیں۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ کہا، تو مہر فاطمہ سے نکاح میں کر لوں گا۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے، پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ صبیحہ بیگم نے حیرانی سے ارحم کو دیکھا۔ سکندر ملک فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹا، تم جانتے بھی ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جی سب کچھ سنا ہے۔ پھر بھی تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ارحم نے بغیر جھجک کہا، جی۔ سکندر ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر کیوں بیٹا، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ارحم نے نرمی سے کہا، زندگی لوگوں کی باتوں سے خراب نہیں ہوتی، ان کے کردار سے ہوتی ہے، اور مجھے مہر کے کردار پر پورا یقین ہے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارحم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں پولیس آفیسر ہوں، مجھے چہرے پڑھنے اور سچ جھوٹ میں فرق کرنا آتا ہے۔ مہر کی آنکھوں میں مجھے صرف خوف اور بے گناہ نظر آیا۔ گناہ نہیں، یہ الفاظ سنتے ہی مہر نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں ارحم سے جا ملیں۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی غیر کو اپنے لیے اتنی مضبوطی سے کھڑا ہوتے دیکھا تھا۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا، نرم لہجے میں کہا، میں پر احسان نہیں کر رہا مہر صاحبہ، میں صرف ایک بے گناہ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ مہر کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں، ایک سچی نگاہ انسان کو اتنا بڑھا دیتی ہے جتنا سالوں کی پہچان بھی نہیں بنا سکتی۔ سکندر ملک نے آگے بڑھ کر ارحم کو گلے لگا لیا، بیٹا، اللہ تمہیں دونوں جہان سے کی خوشیاں عطا کرے۔ اسی وقت سلمان خان اور شگفتہ بیگم بھی، جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے۔ سلمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر اور فخر ہے۔ اگر مہر اور اس کے والدین راضی ہیں تو ہمیں بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ صبیحہ بیگم کی آنکھوں سے شکر کا آنسو بھی بہہ نکلا، مگر کمرے میں ایک کونے میں کھڑی ہینا کے چہرہ کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سازش مہر کو برباد کرنے کے بجائے اس کی تقدیر میں ایک ایسا ہمسفر لکھ دے گی جو اس پر دنیا سے زیادہ یقین کرتا ہے۔ ارحم کے الفاظ نے پورے گھر کا ماحول بدل دیا تھا۔ جو گھر کچھ دیر پہلے آنسوؤں اور رسوائی سے بھر گیا تھا، وہاں اب امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آ رہی تھی۔ مہر اب بھی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ وہ ارحم کو جانتی تک نہیں تھی۔ آخر کوئی اجنبی اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر رہا تھا؟
صبیحہ بیگم اس کے قریب بیٹھ گئیں اور پیار سے اس کے چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، بیٹا فیصلہ تمہارا ہوگا، اگر تم راضی نہیں ہو ہم کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ سکندر ملک نے بھی آنسو بھری آنکھوں سے کہا، مہر آج تک ہم نے تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، آج بھی نہیں کریں گے۔ مہر نے دھیرے سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم چند قدم دور ادب سے کھڑا تھا، نہ اس نے جلدی دکھائی نہ کسی قسم کا دباؤ ڈالا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مہر صاحبہ اگر آپ انکار کرنا چاہیں تو میں آپ کو فیصلے کی پوری عزت کروں گا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فیصلہ لوگوں کے ڈر سے نہیں، اپنے دل کا سکون سے کریں۔ یہ الفاظ مہر کے دل کو چھو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ جس شخص نے اسے کبھی پہلے دیکھا تک نہیں، وہ بھی اس کی عزت اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ اسے پلکوں پر بٹھا کر آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، ابو اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ سکندر ملک کے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مہر نے اپنی بات مکمل کی، تو مجھے بھی منظور ہے۔ یہ سنتے ہی صبیحہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سلمان خان نے مسکرا کر ارحم کو کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کیونکہ پہلے سے قاضی صاحب اور نکاح کا انتظام موجود تھا، اس لیے بزرگوں نے مشورہ کیا تھا کہ نکاح کل صبح ہو جائے گا۔ مہر کو دوبارہ اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ پھر جب صبح ہو گئی اس نے وہی سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ زارن کے نکاح کے لیے تیار کروایا گیا، لیکن آج اس کی قسمت بدل چکی تھی۔ حوریں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، آپی اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کے لیے کرتا ہے۔ مہر نے آئینے میں اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے دل کو سکون عطا فرما۔ نیچے نکاح کے محفل دوبارہ سجا دی گئی۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، شاید آج جو ہوا اسی میں کسی کی بہتری چھپی ہو۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ارحم سفید شیروانی میں نہایت پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ فخر تھا اور نہ احسان جتانے کا کوئی اثر، بس سکون تھا۔ قاضی صاحب نے ارحم سے پوچھا، ارحم خان بن سلمان خان، کیا آپ کو مہر فاطمہ بن سکندر ملک سے نکاح قبول ہے؟ ارحم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے، کہہ دیا۔ پر قاضی صاحب مہر کے پاس گئے۔ مہر فاطمہ بن سکندر ملک، کیا آپ کو ارحم خان بن سلمان خان سے نکاح قبول ہے؟ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ الحمدللہ نکاح مکمل ہوا۔ پورے ہال میں مبارک ہو کی آوازیں گونج اٹھیں۔ سکندر ملک نے سکون کی گہری سانس لی۔ صبیحہ بیگم سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سلمان خان نے ارحم کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا آج تم نے صرف ایک نکاح نہیں کیا بلکہ ایک بے گناہ کی عزت کو سنبھال لیا۔ ارحم نے ادب سے جواب دیا، ابو عزت دینے والا صرف اللہ ہے، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ دور ایک کونے میں کھڑی ہینا کے چہرے کا رنگ اڑ چکے تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی سازش ناکام ہو گئی تھی، لیکن اسے سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہیں فیصل سچ نہ بول دے، اور اگر سچ سامنے آ گیا تو ملک خاندان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی پورے محفل میں مبارک ہو کی
سنجان گونجنے لگی۔ کچھ دیر بعد کچھ لوگ افسوس اور شرمندگی کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے۔ اب وہی لوگ ارحم کے فیصلے کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک بزرگ نے سلمان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سلمان صاحب، اللہ نے آپ کو بہت ہمت بیٹا دیا ہے۔ ہر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سلمان خان نے فخر سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے مسکرا کر اپنے والد کی بات سن لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد رخصتی کے وقت آ گیا۔ مہر کے دل پھر بھر گیا۔ وہ اپنی والدہ صبیحہ بیگم سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ امی، مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیف ہوئی۔ صبیحہ بیگم نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ نہیں بیٹا، گنہگار تو تم نہیں ہو، اللہ ایک دن تمہاری بے گناہی سب کے سامنے ضرور ظاہر کرے گا۔ سکندر ملک اپنی بیٹی کے قریب آئے۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، مہر، آج میں تمہیں صرف بیٹی سمجھ کر رخصت نہیں کر رہا بلکہ اپنی دعاؤں کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ مہر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں نم ہو گئی۔ ارحم کچھ فاصلے پر ادب سے کھڑا تھا۔ اس نے نہ جلدی کی اور نہ کسی کو ٹوکا۔ جب مہر اپنے والد سے مل رہی تھی ابو، فکر مت کیجیے، آج سے مہر صرف میری ذمہ داری نہیں، میری عزت بھی ہے۔ سکندر ملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ارحم کو گلے لگا کر کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے بیٹا۔ رخصتی کے بعد گاڑی خاموشی سے خان ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی۔ پورے راستے مہر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی آنکھیں کھڑکی کے باہر جمی ہوئی تھیں۔ ارحم نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور نرمی سے مہر کی طرف بڑھا دی۔ پانی پی لیجیے۔ مہر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے بوتل لے لیا۔ شکریہ۔ یہی ان دونوں کے درمیان پہلا مکمل جملہ تھا۔ خان ہاؤس پہنچتے ہی شگفتہ بیگم نے قرآن شریف کے سائے میں مہر کو استقبال کیا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا، اس گھر میں بہو بن کر نہیں، بیٹی بن کر رہنا۔ مہر کی آنکھوں میں دوبارہ بھر آئی۔ اس نے جھک کر اپنی ساس کے ہاتھ چوم لیے۔ رات کو دعا اور عریض ہنسی مذاق کرتے ہوئے مہر کو اس کے کمرے تک چھوڑ گئے۔ دروازہ بند ہوا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مہر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں اب بھی وہی درد تھا، رسوائی کا، ٹوٹے ہوئے یقین کا اور اچانک بدل جانے والی زندگی کا۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارحم اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا مہر کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ وہ اس کے قریب نہیں گیا، بس صوفے پر بیٹھ کر نرم لہجے میں بولا، اگر آپ کو تنہائی چاہیے تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ مہر نے فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہی پہلی مرتبہ تھا جب اس نے اپنی مرضی سے اس سے بات کی۔ ارحم مسکرا دیا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ مہر خاموشی سے سنتی رہی۔ آج جو نکاح ہوا ہے وہ کسی احسان بنیاد پر نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو اپنی ہمسفر سمجھ کر قبول کیا ہے، اسی لیے کبھی یہ مت سوچیے کہ آپ مجھ پر کوئی بوجھ ہیں۔ مہر کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر ایک دن آپ کو بھی میری وجہ سے پچھتاوا ہوا تو؟ ارحم نے بے جھجک جواب دیا، جس فیصلے میں اللہ کی رضا ہو اس پر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ مہر کے دل تک اتر گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا شاید اللہ نے اس کے
کچھ چھینا نہیں تھا بلکہ اس کے لیے کچھ بہتر لکھ دیا تھا۔ صبح کے پہلی کرن کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی تو مہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے مائکے میں نہیں بلکہ اپنے سسرال میں ہے۔ یہ اس نے نظر اٹھائی تو ارحم صوفے پر سویا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے مہر کو بالکل بے چین نہیں کیا تھا، نہ اس کے قریب آیا، نہ ہی اس پر کسی قسم کا حق جتایا۔ مہر کے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی عزت پیدا ہونے لگی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ارحم بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، صبح خیر۔ مہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شبہ خیر۔ یہ ان دونوں کی زندگی کی پہلی مسکراہٹ تھی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں سب لوگ ناشتے کر رہے تھے۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے کہا، مہر بیٹا، آج شام ولیمہ ہے، تمہاری پسند کا جوڑا تیار کروا دیا ہے۔ ارچھ فوراً ہنس کر بولی، بھابھی کو آج دیکھ کر بھائی کی نظریں نہیں ہٹیں گی۔ یہ سن کر مہر شرما گئی، جبکہ ارحم نے بس ہلکا سا مسکرا کر چائے کا کپ اٹھایا۔ سلمان خان ہنس پڑے، لگتا ہے ہماری بیٹی نے گھر میں آتے ہی سب کا دل جیت لیا۔ مہر نے ادب سے کہا، میں کوشش کروں گی کہ کبھی آپ سب کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ شگفتہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، ہمیں تم سے کوئی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ شام ہوتے ہی ولیمے کی تقریب شہر کے سب سے بڑے بینکٹ ہال میں منعقد ہوئی۔ پورا ہال سفید اور سنہری پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ مہمان ایک ایک کر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ارحم سیاہ شیروانی میں نہایت پروقار لگ رہا تھا، جبکہ مہر ہلکے مہرون رنگ کے لباس اور نازک زیورات میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب دونوں اسٹیج پر آئے تو ہر طرف سے تعریف کی آوازیں آنے لگیں، اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ مہر نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ملک خاندان بھی ولیمے میں پہنچ گئے۔ سکندر ملک اور صبیحہ بیگم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر سکون محسوس کر رہے تھے، لیکن زارون وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اس کی نظریں سیدھا اسٹیج پر کھڑی مہر پر پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سانس روک لی۔ آج مہر پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کی جگہ ایک ہلکا سا سکون نظر آ رہا تھا، اور اس کے پاس ارحم پروقار انداز میں کھڑا تھا۔ زارون کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا آپ سا کہا، جس لڑکی پر مجھے سب سے زیادہ یقین کرنا چاہیے تھا، اسی کا ساتھ میں نے سب سے پہلے چھوڑ دیا۔ اسی کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ دور کھڑی ہینا نے جب زارون کی نگاہیں مہر پر دیکھیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً زارون کے پاس آئی، کیا دیکھ رہے ہو زارون؟ زارون نے نظریں ہٹا کر کہا، کچھ نہیں ہینا۔ ہینا سمجھ گئی کہ زارون کے دل میں پچھتاوا پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، نہیں، اگر زارون کا سچ پتہ چل گیا تو میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اسی دوران فیصل بھی ولیمے میں آ گیا۔ اس نے دور سے مہر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ صرف ہینا کی بات مان کر اس نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی بدل دی تھی۔ اس کے ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ سچ سب کو سامنے لے کر آئے گا، مگر اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ ہینا اس پر نظر رکھتے ہوئے تھی، اور وہ سچ کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے اسٹیج پر آ کر دلہن دولہے کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ ہال ہنسی اور گفتگو سے گونج رہی تھی، مگر کچھ دل ایسے بھی تھے جہاں سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ فیصل دور سے ایک کونے میں کھڑا تھا، اور ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کے ضمیر اسے اور بے چین کر رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور ہینا کو ایک پیغام بھیجا، میں سب کو سچ بتانے والا ہوں، میں اور جھوٹ نہیں جی سکتا۔
پیغام دیکھتے ہی ہینا کو ہوش اڑ گیا۔ وہ فوراً ہال کے باہر اس کے پاس پہنچی، اسے سے اس کی بازو پکڑ کر بولی، تم پاگل ہو گئی کیا؟ اگر تم نے زبان کھولی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ فیصل نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا، برباد ہو تم؟ مہر کی زندگی تم نے برباد کی اور تم بھی برباد ہو۔ میں ہر روز اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہوں۔ ہینا کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ یاد ہے نا، تم نے ہی کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ فیصل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کبھی کسی بے گناہ کی عزت لوٹ کر حاصل نہیں کی جاتی، یہ کہہ کر وہ ہال کے اندر چلا گیا۔ اسٹیج پر احرام اور مہر مہمانوں سے مل رہے تھے۔ مہر نے محسوس کیا زارون بار بار اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ ارحم نے بھی یہی بات محسوس کر لی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے مہر کے قریب آ کر اس کے کاندھے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مہر نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا، آپ تھک گئے ہوں گے۔ ارحم مسکرایا، جب ہمسفر ساتھ ہو تو تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ مہر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ دور کھڑا زارون یہ منظر دیکھ کر اور زیادہ ٹوٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، آج یہ مسکراہٹ میری وجہ سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے ہے۔ اسی دوران فیصل ہمت کر اسٹیج کی طرف بڑھا۔ سب کی نگاہ اس پر ٹک گئی۔ ہینا کو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فیصل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں سب کے سامنے ایک سچ کہنا چاہتا ہوں۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سکندر ملک، سلمان خان اور کریم ملک بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فیصل نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، مہر صاحبہ بے گناہ تھی، انہوں نے مجھے کبھی نہیں بلایا تھا۔ میں ہینا کے کہنے پر اس رات حویلی گیا تھا۔ یہ سنتے ہی پورا ہال میں ہلچل مچ گئی۔ کیا؟ صبیحہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ کریم ملک نے غصے سے ہینا کی طرف دیکھا، ہینا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہینا گھبرا کر بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن فیصل نے فوراً اپنا موبائل نکال لیا۔ یہ دیکھیے، ہینا نے پیغامات، کسی نے مجھے بلایا تھا۔ ارحم آگے بڑھا اور موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے تمام پیغامات دیکھے اور ہر پیغام ہینا کی سازش کا ثبوت تھا۔ ارحم نے موبائل کریم ملک کے حوالے کر دیا۔ کریم ملک کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے پیغامات پڑھے اور ان کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ ہینا، تم نے صرف مہر کی نہیں، پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ ہینا روتی ہوئی ان کے قدموں میں گر گئی۔ ابو، مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر جاوید ملک نے سختی لہجے میں کہا، معافی اسے مانگو جس کی زندگی تم نے برباد کرنے کی کوشش کی۔ ہینا آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی مہر کے پاس آئی۔ مہر، مجھے معاف کر دو، میں زارون سے محبت کرتی تھی، اسی حسد میں اندھی ہو گئی۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ لمحے ہینا کو دیکھا، پھر صرف اتنا کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اس نے بددعا دی اور نہ ہی انتقام لیا۔ یہی اس کا کردار کی خوبصورتی تھی۔ دور کھڑے ارحم اپنی بیوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے سوچا، اللہ نے واقعی مجھے بہت خوبصورت دل والی ہمسفر عطا کی ہے۔ ہال میں سچ سامنے آنے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ جو لوگ کل تک مہر پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، وہی لوگ شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑے تھے۔ سکندر ملک کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس کے ماتھا چوم کر بولے، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہارا باپ ہوتے ہوئے بھی تمہاری بے گناہ ثابت نہیں کر سکا۔ مہر نے فوراً اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا، ابو، آپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کریم ملک دھیرے دھیرے زارون کے پاس آئے۔
ان کی آواز میں ندامت تھی۔ بیٹا، ہم سب نے بہت بڑی غلطی کی۔ زارون کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، اس کے دل میں پچھتاوا ہر لمحے کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ مہر، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مہر خاموش رہی۔ زارون نے رستی ہوئی آواز میں کہا، جس لڑکی پر مجھے دنیا سے زیادہ یقین کرنا تھا، اسی پر میں نے اس سے پہلے شک کیا۔ اگر اس رات میں صرف ایک مرتبہ تمہاری بات سن لیتا تو آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ اس کی آواز میں بھر آئی، مجھے معاف کر دو۔ ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں نم ہو گئی۔ مہر نے گہری سانس لی، پھر نہایت پرسکون لہجے میں کہا، زارون، معافی دینے سے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن جو ٹوٹ جائے وہ ہمیشہ پہلے جیسے نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ سن کر زارون نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اپنی قسمت کو کھو دی ہے۔ ارحم آرام سے اس کے قریب آ کر کہا۔ اس نے مہر کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، مہر، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ تھا، مگر اس میں ایک شوہر کی حفاظت اور اپنائیت دونوں چھپی ہوئی تھی۔ مہر نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے ساتھ چلنے میں اپنے دل کا سکون محسوس کیا۔ ولیمے کے بعد دونوں گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر مہر نے دھیرے سے کہا، آپ کو برا تو نہیں لگا کہ زارون مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ ارحم نے اسٹیئرنگ سے نظر ہٹائے بغیر مسکرا کر جواب دیا، معافی مانگنا اس کا حق تھا اور معاف کرنا آپ کی بزرگی تھی۔ مہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور اگر میں اس سے زیادہ دیر بات کرتی؟ ارحم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو شاید مجھے جلن ہوتی۔ ولیمے کے بعد جب ارحم اور مہر خان ہاؤس پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر کے سب افراد نے انہیں دعائیں کے ساتھ ان کے کمرے میں رخصت کر دیا۔ اریج ہنسی دباتے ہوئے بولی، بھائی بھابھی کو تنگ مت کرنا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ سب ہنس پڑے اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہر نے دھیرے سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارحم نے نرم لہجے میں کہا، آج کا دن بہت تھکان دینے والا تھا۔ مہر نے صرف ہلکی سی آواز میں کہا، جی۔ ارحم مسکرا دیا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں وقت چاہیے۔ میں کبھی تم پر کوئی بات یا کوئی رشتہ زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ مہر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں صرف عزت تھی، کوئی مجبوری نہیں۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ اور ہلکا ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ ارحم نے حیرانی سے پوچھا، کس بات کا؟ مہر نے آنکھیں نم ہو گئی، اس دن میرا یقین بنانے کے لیے جب سب نے مجھ سے اپنا یقین چھین لیا تھا۔ ارحم نے نرمی سے جواب دیا، محبت سے پہلے انسان کو عزت دینا چاہیے، اور تم ہمیشہ عزت کی قابل تھی۔ اگلی صبح مہر جلدی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شگفتہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا، ارے بیٹا، تم کیوں اتنی صبح اٹھ گئی؟ مہر نے ادب سے بولی، امی، میں گھر کے کام سیکھنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم اس گھر کی بہو نہیں، بیٹی ہو، کم سیکھو مگر اپنے آپ کو تھکانا مت۔ اسی دوران ارحم آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ دیکھا، یہ کسی نے بنایا؟ اریج مسکرا کر بولی، بھابھی نے۔ ارحم نے ایک نوالا کھایا اور مسکرایا، لگتا ہے اب مجھے روز جلدی گھر آنا پڑے گا۔ سب ہنس پڑے۔ مہر شرما کر نظریں جھکا
گئی۔ ارحم ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوپہر کو مہر کمرے صاف کر رہی تھی۔ اس کا نظر ارحم کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ایک ڈائری پر پڑی۔ شام کو ارحم واپس آیا تو اس نے ڈائری بالکل اسی جگہ رکھ دی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے ڈائری نہیں پڑھی؟ مہر نے فوراً کہا۔ نہیں، وہ آپ ذاتی چیز تھی۔ ارحم نے دل ہی دل میں سوچا، جس لڑکی نے میری ڈائری خط بغیر اجازت نہیں دیکھا، اس پر لوگوں نے کتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ مہر نے حیرانی سے دیکھا۔ جی؟ تم جب مسکراتی ہو نا؟ مہر شرما گئی۔ کیا؟ ارحم نے مسکرا کر کہا۔ تو لگتا ہے گھر میں عید آ گئی ہو۔ مہر ہنس پڑی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی، اور ارحم نے اس ہنسی کو دیکھ کر بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دن گزرنے لگے۔ مہر اب دھیرے دھیرے خان ہاؤس میں گھل مل گئی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے ہر بات پیار سے سمجھاتی تھی، اور سلمان خان ہر روز اسے اپنی بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ عریض اور مہر کی دوستی بھی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی، لیکن ارحم اور مہر کے درمیان اب بھی ایک حسین سی ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ارحم کبھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس کی راحت اور سکون کا خیال رکھتا۔ ایک دن مہر کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ سے گرم چائے کے کپ پھسل گیا، کپ ٹوٹ گیا اور گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ آہ! میرا ہاتھ! مہر درد سے بلک اٹھی۔ اسی وقت ارحم آفس سے گھر لوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مہر کی آواز سنی، وہ فوراً کچن کی طرف دوڑا۔ مہر کیا ہوا تمہیں؟ مہر کی آواز سنی وہ فوراً کچن کی طرف دوڑا۔ مہر نے اسے دیکھا تو مہر کا ہاتھ لال ہو چکا تھا۔ وہ ارحم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور نہایت احتیاط سے اس کے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اگر زیادہ جل جاتا تو؟ مہر نے دھیرے سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، ارحم نے ہلکا سا غصہ بھرا لہجے میں کہا۔ مجھے ٹھیک ہوں مت کہا کرو۔ جب تمہیں درد ہوتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سن کر مہر کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ ارحم 2 کپ کافی لے کر آیا۔ کافی مہر نے مسکرا کر کپ لے لیا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ پھر مہر نے دھیرے سے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ ارحم نے سر ہلا دیا۔ اس دن جب سب نے مجھ پر الزام لگایا تو آپ نے مجھ پر یقین کیوں کیا؟ ارحم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، پولیس آفیسر ہونے کے ناطے میں نے بہت مجرموں تک دیکھے ہیں۔ مجرم کی آنکھوں میں ڈر ہوتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں صرف ٹوٹنے کا درد تھا۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ ارحم کا فون بجا۔ پولیس اسٹیشن سے ایمرجنسی کال تھی۔ سر، ایک آپریشن کے لیے فوراً آنا ہوگا۔ ارحم نے کال بند کی اور جلدی سے اپنی جیکٹ اٹھائی۔ مہر کے چہرے پر فکر ابھر آئی۔ اتنی رات کو؟ ارحم نے مسکرا کر کہا، یہی تو میری ڈیوٹی ہے۔ مہر نے پہلی بار بے اختیار کہا، اپنا خیال رکھنا۔ ارحم ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ خان ہاؤس میں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن مہر کی آنکھوں سے نیند بالکل غائب تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، پھر موبائل اٹھائی، دوبارہ دیکھی۔ ہر گزرتے لمحے اسے ارحم کی یاد آ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں ادھر ادھر چلتے ہوئے دیکھا، پھر پیار سے پوچھا، مہر بیٹا ابھی تک سوئی نہیں؟ مہر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نیند نہیں آ رہی امی۔ شگفتہ بیگم نے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پولیس افسر کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈیوٹی گھر والوں سے بھی زیادہ
وقت مانگ لیتی ہے۔ مہر اس نے بھی خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک کی دعا چل رہی تھی، یا اللہ ارحم کو محفوظ رکھنا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے اچانک سلمان خان کا فون بجا۔ انہوں نے کال ریسیو کی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جی ہم فوراً پہنچتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہر کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ابو کیا ہوا ابو؟ سلمان خان نے پریشان لہجے میں کہا، آپریشن کے دوران ارحم کو گولی لگ گئی، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سنتے ہی مہر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ہاسپٹل کے باہر پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ پولیس افسر ارحم کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ سر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دو بچوں کو بچا لیا۔ مہر یہ سب سن رہی تھی، مگر اس کے قدم صرف آئی سی یو طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلے۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مہر نے سکون کا گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر کی اجازت سے مہر آئی سی یو میں داخل ہوئی۔ ارحم کے کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکان تھی۔ مہر نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نہیں، ارحم ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تم جھوٹ بہت برے بولتی ہو۔ یہ سن کر مہر کی آنکھیں سے آنسو پھر نکل گئے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، رجتی ہوئی آواز میں بولی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ میرا کون ہے آپ کے سوا؟ ارحم نے نرمی سے کہا، اللہ نے ابھی میری سانسیں لکھی ہیں۔ مہر کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، شاید جتنی مجھے خود سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ ارحم اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا۔ مہر نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، مجھے نہیں پتا یہ کب ہوا، لیکن آج جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو گولی لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میری ہر دعا میں صرف آپ کا نام تھا۔ مہر نے اس کی بات کاٹ دی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ارحم کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہری خاموش ہو گیا۔ ارحم کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ مہر کے ہاتھ مضبوطی سے تھم کر کہا، میں نے تم سے اس دن محبت کر لی تھی جس دن تمہاری آنکھوں میں بے گناہ دیکھی تھی۔ ہاسپٹل سے واپس آنے کے چند دن بعد ارحم کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ صبح دوا وقت پر دیتی تھی، ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بناتی اور ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتی، اب درد تو نہیں ہو رہا؟ ارحم اس کی فکر دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم میری پاس ہوتی ہو تو مجھے کسی دوا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ارحم نے مہر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، مہر ایک بات کہنی ہے۔ مہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا؟ ارحم نے کہا، جس دن میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا اس دن تم میرے لیے صرف ایک بے گناہ لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، لیکن آج تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر ایک وعدہ کرو۔ مہر نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ ارحم نے کہا، کبھی کسی کے کہنے پر مجھ پر شک نہیں کرو گی۔ مہر نے فوراً جواب دیا، کبھی نہیں کروں گی۔ مہر نے ناراضگی سے ارحم ہنس پڑا، یہ صاحبہ آپ کے لیے یہ وعدہ بھی قبول ہے؟ یہ اسی وقت نیچے سے شگفتہ بیگم کی آواز آئی، مہر بیٹا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مہر ہنس کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارحم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن ارحم گھر آیا تو مہر نے اس کے لیے چائے رکھی اور کہا، آج دیر ہو گئی؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کسی کو میری یاد آ رہی تھی کیا؟ مہر نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو یاد کرنے کی؟ ارحم نے شرارتی سے کہا، اچھا پھر دروازے پر میرا انتظار کون کر رہا تھا؟ مہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میں تو بس امی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن ملک ہاؤس میں سب خاندانوں جمع ہوئے تھے۔ مہر اپنے والدین سے ملنے گئی تھی،
سکندر ملک اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن ہوئے تھے۔ انہوں نے ارحم کو ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، جس دن تم نے میری بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا میں ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی کی زندگی میں کبھی خوشی واپس نہیں آئے گی، لیکن آج اسے دیکھ کر لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ ارحم نے ادب سے کہا، ابو، مہر کی خوشی میری خوشی ہے۔ مہر دور کھڑی یہ بات سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ صبیحہ بیگم نے بیٹے کی گلے لگایا اور کہا، دیکھا بیٹا، اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہماری سوچ سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ مہر نے ماں کا کندھا پر سر رکھ دیا۔ کچھ فاصلے پر زارون بھی کھڑا تھا۔ اس نے مہر اور ارحم کو دیکھ کر اس بار اس کے دل میں غصہ نہ تھا، نہ حسرت تھی، صرف ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ وہ ارحم کے پاس آیا اور بولا، ارحم، میری ایک بات سنو گے؟ ارحم نے اس کی طرف دیکھا۔ زارون نے کہا، مہر کو مجھ سے زیادہ بہتر ہمسفر مل گیا۔ شاید اللہ نے اسے میرے لیے نہیں تمہارے لیے لکھا تھا۔ ارحم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہا، جو بیت گیا اسے بدل نہیں جا سکتا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ میری کہانی کا ہیرو آپ نکلے۔ ارحم مسکرایا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی کا نام مہر ہے۔ مہر نے شرما کر اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جس رشتے کی شروعات ایک الزام، آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے بھروسے سے ہوئی تھی، وہ رشتہ دھیرے دھیرے محبت، اعتبار اور عزت میں بدل گیا۔ مہر نے سیکھا کہ ہر ٹوٹنا انجام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سچی محبت صرف خوبصورتی دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ مشکل وقت میں کسی کا ہاتھ تھام کر اسے دنیا کے سامنے بے گناہ ثابت کرنے کی نام بھی محبت ہے۔ اور اسی طرح مہر اور ارحم کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا نام ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے، اور فاطمہ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔